بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج بات کریں گے عمران نیازی کی اور کچھ اس کے ساتھ جو وہ جرنیل جن کو آپ اس کا کرائم اینڈ پارٹنر کہہ سکتے ہیں۔ اب اس وقت آپ دیکھیں میڈیا میں ہر طرف اس بات کا شور ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ عمران نیازی کی حمایت کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، یہ ثابت ہو گیا کہ عمران نیازی یہودی ایجنٹ ہے، فلاں جو امریکہ والے اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، IMF اس کے ساتھ ہے، یعنی سارے جو اس کے بین الاقوامی تانے بانے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے کہ اس کو بین الاقوامی سرپرستی بھی حاصل ہے، اسے فارن فنڈنگ بھی تھی، یہ سب اپنی جگہ بچا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ عمران نیازی جب حکومت میں آیا تو اس وقت وہ کس طرح ہے۔ اب یہ جو اصل معاملہ ہے وہ تو یہ غور کرنے والا ہے کہ اس کے جو مقامی سہولت کار تھے وہ کون تھے اور ان کو کیا سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن اس وقت صرف جو ہے لوگوں کو یہ جو ہے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پروپیگنڈا چلیں نہ کہہ لیں، بات تو ٹھیک ہے کہ بھائی عمران نیازی کو پوری دنیا سے جو ہے جو کچھ ایسی طاقتیں تھیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں اور پاکستان کے بھی خلاف ہیں، وہ اس کو فنڈنگ کر رہی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ایجنڈا آگے بڑھائیں۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن تو لوکلی ہوا نا۔ یہاں سے جو مقامی ایجنٹ تھے وہ اگر تعاون نہ کرتے تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو آپ ان کی نشاندہی بھی کریں، ان کی بھی بات کریں، ان کا کوئی ذکر نہیں کر رہا۔ تو یہ صرف جو ہے لوگوں کو عمران نیازی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہے۔ اسی طرح ان ملکوں کے حوالے سے باتیں کریں جن کا یہ جو ہے وہ ذرا سا بھی کچھ، وہ کہتے ہیں نا، تیلا بھی نہیں پھان کے دورہ کر سکتے۔ تو آپ ایسے دشمن کی بات کیوں کریں جس کے مقابلے میں آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے؟ آپ اپنے لوگوں کی اویئرنیس اگر بڑھا رہے ہیں تو اس حوالے سے بڑھائیں تاکہ آئندہ اگر مقامی طور پر کوئی سہولت کار ہو تو ان کا وہ راستہ روک سکیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا، بس عمران نیازی کے یہودی سہولت کار ہیں اور فلاں ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ مرحوم حکیم سعید نے تو بہت عرصہ پہلے اپنی کتاب جو تھی غالباً جاپان کہانی، اس میں ذکر کر دیا تھا۔ پھر مرحوم ڈاکٹر اسرار نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور مولانا فضل الرحمان تو جو سیاسی میدان میں سب سے پہلے بڑے عرصے سے وہی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ اس کے جو مقامی سہولت کار ہیں ان کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ اب اقوام متحدہ میں اسرائیل کے نمائندے نے جس طرح یہ ذکر کیا ہے جی پاکستان کے اندر انسانی حقوق جو ہے ان کی پامالی ہو رہی ہے، تو اس سے بھی ظاہر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نیازی کا کہاں پہ جو اس کی رشتہ داری ہیں۔ لیکن میں تو آپ کو جو آج کی ویڈیو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سب کے باوجود کہ عمران نیازی یہودیوں کا ایجنٹ ہے یا نہیں، زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ اسے پاکستانی سیاست میں جو متعارف کروانے والے ہیں وہ تو یہودی نہیں ہیں، وہ تو سارے اس پاک فوج سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ پاکستان کی بلا شرکت غیر ٹھیکیدار ہے اور اس نے ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ اسی محب وطن فوج جو ہے اس سے تعلق رکھنے والے جرنیلوں نے جس کو آپ بین الاقوامی فتنہ کہتے ہیں، اس کو ہر طرح کی سہولت دے رکھی ہے۔ جنرل حمید گل سے شروع کر دیں آپ، جنرل باجوہ اور پھر جنرل فیض حمید تک، جس جرنیل نے بھی عمران نیازی کو بطور سیاستدان پروموٹ کیا اور پھر ایک جرنیلی جھرلو پھیرا اور اس کو حکومت دلوائی، یہ سارے جرنیل قومی مجرم ہیں۔ ان سب کا قصور جو ہے وہ بین الاقوامی سرپرستوں سے کہیں زیادہ ہے، جنہوں نے عمران نیازی کو پاکستان کی سیاست میں قدم جمانے کے لیے وسائل مہیا کیے۔ عمران نیازی یہ جو بین الاقوامی وسائل تھے اور یہ جو سہولت کاری تھی، اس کی وجہ سے اقتدار میں نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی اسرائیل کی فوج نے آ کر اس کے لیے الیکشن چوری کیا تھا، یا پھر امریکن CIA نے بلیک واٹر والے ایجنٹ بھیج کر عمران نیازی کو جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کا وہ جو قبضہ دلوایا تھا۔ پاکستان کو جو برباد کرنے والا جو یہ گندا کام ہے، یہ تو اس وقت کا جو آرمی چیف تھا جنرل قمر باجوہ، اس نے کیا، اور پھر اس کے ساتھ اس واردات میں جو 4 لاکھ لوگ بھی شامل تھے، اور یہ جنرل فیض حمید جو DG ISI تھا یہ شریک تھا۔ ان دونوں نے یہ جو ہمارے مقامی سرمایہ دار ہیں ان سے عمران نیازی کو فنڈنگ کروائی، اس کے لیے بڑے بڑے جلسے کروائے، اور سب سے بڑھ کر میڈیا پر ایک ایسا لشکر بنا کر دیا جس نے آپ لوگوں کے سامنے عمران نیازی کو مسیحا بنا کر پیش کیا، اس کی وہ خوبیاں بیان کی اور ایسی پروجیکشن کی کہ پوری ایک نسل جو ہے وہ اس کے عشق میں جو ہے وہ مبتلا ہوگی۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ اس کے آپ کو پتا ہے جب آپ کسی سے عشق کریں اور پھر آپ کو اپنے محبوب کی تو ہر خامی جو ہوتی ہے وہ گوارا ہوتی، آپ نے کسی نظریاتی بنیاد پر تو اس سے عمران نیازی کو اپنا لیڈر نہیں بنایا تھا۔ یہ سارا کام جو تھا
یہ ہمارے سیاسی جرنیلوں نے کیا تھا، کیونکہ ان کو پروپیگنڈا مشینری استعمال کرنی آتی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سے انہوں نے اسی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے جو ہے وہ اپنا پورا ایک امیج بنایا ہوا ہے پاکستان کے بھولے والے لوگوں کے سامنے، ایسے جو ہیں جنگی ترانے بنوائے ہوئے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ہم تو اب تک انڈیا کے جو ہے وہ غلام بن چکے ہوتے ہیں۔ اور اسی ہمارے جو قبضہ گروپ ہے، اس نے ہتھوڑا گروپ میں ایسے ججز پیدا کیے جو کہ قانون سے کہیں زیادہ عمران نیازی سے محبت کرتے ہیں، اور پھر انہی ججز کی وجہ سے عمران نیازی ابھی تک جیل کی اس کوٹری میں نہیں پہنچا جہاں کہ جو کہ پچھلے 1 سال سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اب ان دنوں ہماری جو اتحادی حکومت ہے اور میڈیا میں بہت سارے لوگ جو کہ عمران نیازی کے دور میں بڑے ووکل تھے، انہوں نے تنقید بھی کی اور اس کا انہیں نقصان بھی پہنچا، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں صرف اس بات پر انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ساری تباہی جو ہوئی ہے، جو بربادی ہوئی ہے، ذمہ دار صرف اور صرف عمران نیازی، سارا گناہ سارا قصور جو عمران نیازی کا ہے۔ اور یہ جو ہیں جس کے بین الاقوامی سرپرست ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرا ایک عمران نیازی پہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فوراً جمپ کرتے ہیں بیچ میں سے جنرل باجوہ، فیاض حمید، ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اگلی چھلانگ جو لگاتے ہیں وہ بین الاقوامی سرپرستوں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ عمران نیازی کے جو بین الاقوامی سرپرست ہیں ان پر تنقید جو ہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم جو مقامی سہولت کار ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ تنقید کریں، ان کے جرائم جو ہیں ان کو میڈیا میں ان کی نشاندہی کریں، ان سب کو سزائیں دی جائیں تاکہ پاکستانی فوج کے جو جرنیل ہیں مستقبل میں ایسے کسی پروجیکٹ کا حصہ نہ بنے۔ ویسے تو عمران نیازی کے بہت سارے مقامی سہولت کار ہیں، لیکن یہ سب جو ہیں یہ ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے ایجنٹ جو ہوتے ہیں، وہ جیسے سینما میں فلم لگی ہو، کوئی نیلی پیلی فلم لگی ہو تو جو ٹکٹ بلیک کرنے والا ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا، اصل جو جرم ہوتا ہے وہ وہاں پہ جو فلم لگانے والا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ باقی سارے جو یہ ٹکٹیں بلیک کرنے والے ہیں، کیا ججز، کیا میڈیا کے لوگ، باقی سارے مرکزی کردار جو ہے انہی جرنیلوں کا ہے۔ اگر یہ لوگ ایسے منصوبوں میں، عمرانی منصوبوں میں حصہ نہ لیں تو بین الاقوامی سرپرستی جتنی مرضی ہو، جو کچھ بھی ہو، کوئی عمران نیازی جو ہے وہ یقین مانے پاکستان پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب ہمارے پاکستان کی جو موجودہ مالی حالت ہے، ہر وقت ڈیفالٹ کا جو ہے وہ شور مچا ہوا ہے، تو اس صورتحال میں ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کسی بھی ایسے ملک کی جو ہماری فنڈنگ کر رہا ہے، جو ہمیں قرضے دے رہا ہے، جس کے ہم مقروض ہیں، اور وہ اگر عمران نیازی کی سرپرستی کر رہا ہے یا کرتا تھا تو ہم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بگاڑ سکتے ہیں، کیسے اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ان سے قرضہ چاہیے، ڈالر آئیں گے تو ہمارا ملک چلے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، خاص کر امریکہ، انہوں نے تو ہمیں اس حد تک مجبور کر رکھا ہے کہ اب ہم نے یہ جو آئی ایم ایف سے قسط لینی تھی قرضے کی، سارا کچھ طے ہو جانے کے باوجود، ایک وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی ہو گیا، اس کے باوجود وہ آئی ایم ایف والے جو ہیں عمران نیازی کا جو کردار اس کو بیچ میں لائے تاکہ اس کی امپورٹنس بھی بنے، اور وہ عدالت میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی میں اگر آئی ایم ایف کو منظوری نہ دیتا تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا اور ان کو قرضہ نہ ملتا۔ تو یہ تو ہماری صورتحال ہے، تو ہم کیسے بین الاقوامی سہولت کاروں کے ساتھ لڑائی لڑ سکتے ہیں؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو اس کے مقامی سہولت کار ہیں، بین الاقوامی سرپرستوں کی بجائے ان کی طرف ہم توجہ کریں۔ اور دوسری بات دیکھیں، 9 مئی کو عمران نیازی کہاں تھا؟ وہ تو قید میں تھا، اس نے تو کسی گہراؤ جھلاؤ میں شرکت نہیں کی، وہ تو نہیں گیا تھا کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر آگ لگانے کے لیے، اس نے تو عملی طور پہ کہیں شرکت نہیں کی، لیکن اسے سزا دینے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ جی وہ اس ساری تخریب کاری کی جو منصوبہ بندی ہے اس میں شامل تھا، ماسٹر مائنڈ تھا۔ اب اسی دلیل کو سامنے رکھ کر ان سیاسی جرنیلوں کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے جو کہ عمران نیازی کو مسلط کرنے والی منصوبہ بندی میں شامل تھے۔ عمران نیازی نے جو کچھ بھی کیا، یہ ساری منصوبہ بندی تو یہ جنرل قمر باجوہ، فیاض حمید اور ان لوگوں کی تھی نا، ان کو کیوں نہیں آپ پھر اسی دلیل کے تحت کٹہرے میں لاتے؟ لیکن پھر وہ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو مقامی سہولت کار ہیں، باجوہ اینڈ فیاض حمید ٹائپ لوگ، ان کا تعلق اس لشکر سے ہے جو کہ ہمارا پاکستان کا بلا شرکت غیر مالک ہے، اور انہی کی چھڑی کی مدد سے عمران نیازی حکومت کر رہا تھا، اور اب اتحادی حکومت بھی جو فوج میلہ کر رہی ہے وہ بھی انہی کی چھڑی سے کر رہی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ عمران نیازی کے دور میں چھڑی جو تھی وہ قمر باجوہ کے ہاتھ میں تھی، اور اب عاصم منیر جو ہے اس نے یہ چھڑی سنبھال رکھی ہے، اور یہ جو موجودہ چھڑی والا ہے اس نے بھی یہ طے کر رکھا ہے کہ ایک ایک بندے سے حساب کتاب لینا ہے، لیکن اپنے لشکر والے جرنیلوں کا جو ہے حساب کتاب وہ نہیں ہونے دینا۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے شہداء کی تکریم والی جو تقریب تھی، تو اس میں جنرل عاصم منیر نے اس عمران نیازی پروجیکٹ کا جو سب سے بڑا ملزم ہے قمر باجوہ، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ تو یہ ایک طرح سے پیغام تھا
کہ بھائی جتنی سیاسی گولہ باری کرنی ہے بے شک کرو، لیکن توپوں کا رخ بس عمران نیازی کی طرف رکھنا ہے. اور یہ جو ہمارے جرنیل ہیں ان کی طرف محلی آنکھ سے دیکھا تو پھر اسی طرح اقتدار سے نکال دیں گے، جس طرح پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کرنے پر نواز شریف کو انہوں نے گھر بھیج دیا تھا. یہ جو حکومتی میڈیا ہے اس نے اپنا پورا زور جو ہے وہ عمران نیازی کی طرف لگا رکھا ہے، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں وہ بھی اس کام میں پورا تعاون کر رہی ہیں. اور اس ساری کارروائی میں جو عمران نیازی کے پروجیکٹ کے جو اصل جو مقامی کردار ہیں، یہ جو جرنیلی کردار ہیں، یہ سب بچے ہوئے ہیں. ان کی طرف نہ کوئی گفتگو کر رہا ہے اور نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا رہی ہے، نہ کوئی ایسی تحقیقات ہو رہی ہے. اگر جو ہمارا یہ جو سیاسی جرنیل ہیں کچھ کے خلاف جو اس وقت کارروائی ہو رہی ہے 9 مئی کے حوالے سے، تو وہ ایک اور مسئلہ تھا کہ اس میں جو موجودہ قیادت ہے فوج کی، اس کو اپنے جو ہے خلاف بغاوت کا اندیشہ تھا. وہ عمران نیازی کی وجہ سے نہیں کر رہے، وہ اپنا جو ایک شکنجہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو اس میں جس جرنیل نے ان کے خلاف جو ہے سازش میں حصہ لیا اس کا وہ حساب کتاب کر رہے ہیں. لیکن نیازی کو لانے والے کسی جرنیل کے بارے میں ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نہ میرے علم میں. اور اگر وہ کوئی خاموشی سے کارروائی کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جس طرح عمران نیازی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں آپ اس کے یہودی ہونے کا، اس کے یہودی کنیکشن کا، اسی طرح جو سیاسی جرنیل ہیں فوج کے جنہوں نے گناہ کیے ان کو بھی نمایاں کریں، لوگوں کو بتائیں، ان کو نشان عبرت بنائیں. فوج کے لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ بھائی اگر اس طرح کریں گے تو یہ نقصان دہ، ہمیں ایسے کسی پروجیکٹ میں جو ہے وہ حصہ نہیں لینا چاہیے. اور اگر ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو پھر یہ جو وہ بھی کارروائی کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ سارا پروسیس جو بس یہ کہ سیاسی انتقام بن کر رہ جائے گا. اور عمران نیازی جو ہے اس کو جو ہے ابھی تک جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس سے یہ جو حکومتی ہوئی یا جرنیلی کارروائی، اس نے اس کی سیاسی مقبولیت کو میری ذاتی رائے میں تو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا. بس وہ جو لوٹے اس کو چھوڑ کر گئے 40-50 جو بھی تھے وہ تو لوٹے تھے، اور انہیں پنڈی والی لوٹا فیکٹری نے سپلائی کیا تھا، اور ان کا کام ہی ہے کہ جب بھی کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے لوٹے جو ہیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں پہنچا دیے جاتے ہیں. اب انہیں ایک نئی پارٹی بنا کر جو ہے وہ انہوں نے استحکام پاکستان کے نام سے انٹروڈیوس کروا دیا، لیکن کام ان لوٹوں کا جو ہے وہی ہے جو ان کو پنڈی سے ہدایات ملتی. اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ صرف عمران نیازی کے خلاف جو گولہ باری ہو رہی ہے، جو کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ ہر وقت جو ٹی وی پر ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض امیر جیسے جرنیل ہیں ان کو شامل کیا جائے، ان کو پکڑا جائے. اور یقین مانیں جب تک یہ جو سیاسی جرنیل ہیں ان کو سزا نہیں دی جائے گی، پاکستان میں یہ جو عمران نیازی جیسے تباہ کن منصوبے جس طرح پہلے بنے اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی یہ منصوبے جو ہیں بنتے رہیں گے. تو اسی کے ساتھ اب مجھے دیں اجازت، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات چیت ہوگی. اور جن دوستوں نے آج ہمیں پہلی دفعہ جوائن کیا وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو لائیو سیشن ہوتا ہے اس کی خیر خبر جو ہے آپ تک فوری طور پر پہنچ جائے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. رب رکھا.